السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں، میل فیمیل دونوں ہی طرف سے یہ تکلیف اکثر سنی جاتی ہے اور بہت زیادہ مقدار میں یہ مریض آتے ہیں کہ ہمیں جب پیشاب کرتے ہیں تو اس وقت جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ یورین انفیکشن اکثر دیکھنے میں اکثر لوگوں کے اندر ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اتنی مقدار میں اتنی تعداد میں پھیل رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، جن لوگوں تک نہیں پہنچتے ان کو بھی فائدہ ہونا شروع ہو جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ اختر انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے یورین انفیکشن، پیشاب کی جلن۔ دوستو، پیشاب کی جلن اسی وقت آپ کو ہوگی کہ جب آپ چٹپٹی چیزیں کھائیں گے، جنکس فوڈ کھائیں گے، فاسٹ فوڈ کھائیں گے، پروسیسنگ فوڈ کھائیں گے۔ گھر کا سادہ جو ہماری خوراک ہوتی ہے، اگر ہم اس کو کھاتے رہیں تو کبھی یہ مسئلہ نہیں بنتا۔ پھر دوسرا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو پانی بہت کم مقدار میں پیتے ہیں، خصوصاً اب سردیاں آ رہی ہیں، نومبر کے بعد سردیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر تو ہماری ڈیمانڈ ہی بہت کم ہو جاتی ہے، تو اکثر لوگ پانی پینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ پانی جسم کے اندر سب سے زیادہ مقدار میں پانی ہی ہوتا ہے۔ جب پانی کی مقدار کم ہوتی ہے، پیاس ہمیں اس وقت لگتی ہے جب پانی کی مقدار بہت زیادہ کم ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے باڈی کو، تو پھر پیاس لگتی ہے۔ پیاس لگنے کے بغیر بھی اگر ہلکی سی پیاس ہو تو پھر بھی پی لینا چاہیے، ہلکی پیاس ہو تو ہم وہ پیتے نہیں ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے سب سے بڑا ریزن جو ہے یہ ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے یہ پیشاب کی جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیشاب کی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، یورین انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے گردے بھی متاثر ہوتے ہیں، آپ کا مثانہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انفیکشن ہو جائے تو پھر بھی یہ جلن وغیرہ ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور جلن، تکلیف، اگر پانی کی مقدار آپ پوری لے رہے ہیں تو اگر آپ کا کوئی انفیکشن بھی ہلکا پھلکا ہوگا، کوئی وائرس بیکٹیریا بھی آپ کے اوپر اگر کوئی اٹیک کر چکا ہے تو پھر وہ بھی ڈرین ہو جاتا ہے بعض دفعہ، چونکہ پانی جب زیادہ مقدار میں پئیں گے، پانی پیشاب زیادہ خارج ہوگا تو تمہارا جسم جو ہے، تمہارے گردے، تمہارا مثانہ جو ہے وہ آپ کا ڈرین ہوتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹاکسیفائی ہوتا رہے گا کہ جو زہریلے اثرات ہیں، زہریلے مادے ہیں، وہ جسم سے خارج ہوتے رہیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم پانی کی مقدار بڑھا دیتے ہیں تو یورین انفیکشن کا خدشہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جن کو پیشاب کی جلن ہوتی ہے، پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، وہ گولڈن ملک ضرور استعمال کریں، کیونکہ جب گرمی ہوگی، خشکی ہوگی تو اس کے ساتھ جلن بھی ہوگی، پیشاب کے اندر مقدار بھی کم ہو جائے گی، تکلیف بھی ہوگی، انفیکشن بھی ہو جائے گا۔ اس کو کم کرنے کے لیے گولڈن ملک آپ نے استعمال کرنا ہے۔ گولڈن ملک کے اندر آپ نے ہلدی، دارچینی، کلونجی، یہ تینوں ہم وزن لے کر آپ نے ان کو اتنا ٹوٹنا پھاٹنا ہے یا آپ نے گرائنڈ کرنا ہے کہ جو ٹکڑوں میں یہ بن جائے، پاؤڈر نہ بنے۔ آپ ایک چمچ لے لیں، ایک گلاس کے اندر ڈال لیں، اس کو 5-6 دفعہ ابالا دے لیں، اس کے بعد اس کو استعمال کر لیا کریں، یہ زبردست رہے گا۔ دوسرا، پانی کی مقدار کچھ زیادہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ انفیکشن اگر کسی آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ چٹپٹی چیزیں، تیز مرچ مسالے والی چیزیں بالکل قطعاً آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ کھانے پینے کا خیال کریں، اور کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے پانی پئیں، 1 گھنٹہ بعد میں پئیں، کھانے کے ساتھ یا کھانے کے فوراً بعد یا کھانے سے فوراً پہلے پانی کا بالکل ترک کر دیں، اس کو پینا چھوڑ دیں۔ ایک تو آپ کو یہ پانی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے گردے کی پتھری نہیں ہوگی، مثانے کی پتھری نہیں ہوگی۔ دوسرا، یہ مثانے کی سوزش، گردوں کی سوزش پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب آپ کی پانی کی مقدار جسم کے اندر پورا ہونا شروع ہو جائے گی، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی، تو یہ کبھی بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ پھر اس کا بینیفٹ ایک اور بھی ہے کہ جب آپ پانی کی مقدار زیادہ استعمال کرتے ہیں، آپ کا خون بھی گاڑھا نہیں ہوتا، چونکہ خون کے اندر بھی پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب پانی کی مقدار وہاں سے خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، تو اس سے آپ کا یہ خون کا گاڑھا پن آ جاتا ہے۔ لمز جو ہیں یہ بھی متاثر ہوتے ہیں، چونکہ پانی ہم اکیلے پیشاب کے ذریعے خارج نہیں کرتے، پسینے کے ذریعے خارج نہیں کرتے، ہماری سانس کے ذریعے بھی خارج ہوتا ہے، ہماری آنکھوں سے بھی ضائع ہوتا ہے، ہمارا جو ٹیمپریچر جسم کا مینٹین رہتا ہے یہ بھی کنزیوم کرتا ہے، پھر یہ مینٹین رہتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ صرف پیشاب کی جلن، تکلیف، یورین انفیکشن کے لیے سب سے بہترین ہے کہ پانی کا خیال کریں، اور فروٹ وہ استعمال کریں جس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔
اور کھانے کے ساتھ پانی نہ استعمال کریں، کھانے سے گھنٹہ پہلے کریں، کھانے کے بعد کریں۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔